بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے انسان کی اس دنیا کی عجیب مثال پیش کی ہے۔ فرمایا یہ انسان اور یہ دنیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شیر ہو کسی انسان کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے، اور وہ انسان اس سے بچنے کے لیے بے قرار ہے، جائے پناہ کی تلاش میں، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایک اندھا کنواں نظر آتا ہے جس کا استعمال بند ہو گیا ہے، اور اس کے مڈیر پر، اس کے اوپر کچھ خضرو گھاس پھوس اور کچھ درخت اگے ہوئے ہیں، اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس شیر سے، اس موت سے بچنے کے لیے یہ اس خضرو گھاس کو پکڑ کر اس کنویں کے اندر لٹک جاتا ہے۔ ابھی لٹکا ہی تھا کہ اسے وہاں ایک کالا ناگ نظر آتا ہے جو فن اٹھائے ہوئے اس کے انتظار میں ہے۔ فرمایا ابھی یہ ایک خطرہ اوپر تھا، دوسرا خطرہ نیچے، اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اس گھاس کو کتر رہے۔ اسی خطرات میں وہ گھرا ہوا تھا کہ اسے کیا نظر آتا ہے؟ ایک شہد کا چھتا نظر آتا ہے۔ وہ فوراً سارے خطرات کو، ساری آزمائشوں کو بھول کر اس شہد کی لذت کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ یہ شعر اس کی موت ہے، اس کی مثال اس کے موت کی سی ہے۔ یہ اس کے تلاش میں، روزانہ اس کے تعاقب میں ہے، اور یہ کنواں اس کی قبر ہے، اور وہ سانپ اس قبر کا عذاب ہے جو اس کے انتظار میں ہے۔ وہ خضرو گھاس پھوس وہ اس کی زندگی کی ڈور ہے جس کو دو چوہے سفید اور سیاہ شب و روز، رات اور دن اس کی زندگی کی ڈور کو کتر رہے ہیں۔ ان تمام خطرات میں گھرا ہوا انسان اگر اللہ اس کے رسول کے حکموں سے غافل ہے تو ایسے ہی اس لذت کی تلاش میں لگ جاتا ہے جیسے وہ انسان اس شہد کی تلاش میں لگ گیا۔ میرے پیارو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں جو پیدا فرمایا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو بھول کر کے دنیا کو حاصل کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ دنیا ایک ضرورت ہے، ضرورت کے پیش نظر بقدر ضرورت دنیا کا ہونا ضروری ہے، لیکن دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارنا یہ انسان کی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق شب و روز گزر رہے نہیں گزر رہے، اور وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والے۔ اور فرمایا احمق اور بیوقوف وہ ہے من اتبع ہواہا، جو اپنی خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ اور امید رکھے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے بے شک۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کی رحمت اسی کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کا حقدار و مستحق ہو۔ اس لیے میرے پیارو، ہم دنیا کے اندر اللہ کی احکاموں کو فراموش کر کے زندگی گزارنے والے نہ بنے۔ دنیا کمائے، تجارت کرے، کاروبار کرے، بے شک کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق، تاکہ یہ دنیا ہمارے لیے دنیا میں بھی آرام اور سکون کا باعث بنے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔